پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھر آ گیا. گھر آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آیا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غسان کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ. تو میں سمجھا شاید غسانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی بادشاہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو سیدنا عمر نے کہا ستیہ ناس ہو حفصہ کا. اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصے ہوئے. انہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں، تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفصہ ہلاک ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے. وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ یعنی زارو قطار اس معاملے میں یعنی پریشان تھے، رو رہے تھے. اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرق میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے یعنی سیدہ حفصہ کو بھی مارا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے. اور پھر سیدنا عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے، یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. گھر میں کوئی بھی چیز نہیں سوائے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کے جو ہے وہ پتے بھرے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی کوئی چادر نہیں ہے، نہ کوئی قمیض ہے. اور ایک کھجور کی چھال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کے نشان ہے. اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسرا جو ہیں وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں. تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی تک نہیں کھلی. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ بس یہ آخری حصہ ہی ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ پوری حدیث اس طرح ہے بخاری اور مسلم کی. بہرحال پھر انہوں نے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمناک تھے. تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو ہنساؤں. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا قصہ بیان کیا. اور میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں، جب تک ہم مکے کے اندر تھے ہماری بیویوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ زبان درازی کریں. جب ہم مدینے میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی مطلب وہ اس طریقے سے زبان درازی کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے، یعنی ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ بھئی یہ تو ریئلٹی بیان کر رہا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر اسی طریقے سے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا حفصہ کے ساتھ. اور پھر میں جو وہ ام سلمہ کے پاس گیا تو ام سلمہ نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ضرورت تھی نبی کے گھر میں دخل دینے کی. تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. تو اس بات پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مسکرائے کہ شرمندگی اس بات میں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا ہے جا کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی عزت کا اس قدر سیدنا عمر کو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا. اور پھر مارنے کے بعد حالانکہ مارنا باپ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا لیکن اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ مطلب مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنا سر مبارک بھی ہلایا. پھر یہ ساری تمہید بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے 1 مہینے کے لیے. اور وہ 1 مہینے تک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی، حتیٰ کہ پھر سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہوئی. سورہ التحریم کی آیات نازل ہوئیں جن کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کر دیا گیا کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طریقے سے فقر کی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی طریقے سے تم نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرو
یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تم اس طریقے سے گزارا نہیں کرنا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا, تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گی, روزے رکھنے والیاں ہوں گی, اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی, کنواریاں بھی ہوں گی, اور بیوہ بھی ہوں گی. اس طرح کے سارے الفاظوں میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات سورہ التحریم کی بھی کور کرتا ہوں.